مغرب نے ان کی تعلیمات سے بہت کچھ حاصل کیا۔ انہوں نے سونے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا اور ادویات کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی انہی کی تخلیق تھی۔ انہوں نے ایک ایسے دور میں یہ کارنامے سر انجام دیے جب سہولیات کا فقدان تھا۔ جابر بن حیان نے تقریباً 215 کتب تحریر کی جو آج بھی محفوظ ہیں۔ ان کی تصانیف کو مجموعہ جابری کہا جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر کتابیں علم کیمیا، جادو اور شیعہ مذہبی فلسفے پر مرکوز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں کے دیگر موضوعات میں علم فلکیات، طب، دواسازی، حیوانیات، نباتات اور مابعد الطبیات، جبکہ منطق اور گرامر وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی مشہور کتاب الکیمیا کے یونانی، لاطینی اور متعدد دیگر زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ ان کے 70 لیکچرز پر مبنی کتاب السبعین کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں کے دیگر موضوعات میں علم فلکیات، طب، دواسازی، حیوانات، نباتات، مابعد الطبیات، منطق اور گرامر وغیرہ شامل ہیں۔ کیمیا دان کی حیثیت سے ان کا ایمان تھا کہ کیمسٹری میں تجربہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا عملی ثبوت دیتے ہوئے بتایا کہ سیکھنے کے لیے مطالعے کے ساتھ ساتھ تجربات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ 900 عیسوی تک کسی بھی تاریخ دان نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ جابر بن حیان کا سب سے پہلا ذکر بغداد کے مصنف ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں کیا۔ یہ کتاب انہوں نے 987 عیسوی میں تحریر کی تھی۔ ابن ندیم نے اپنی پہلی کتاب میں جابر بن حیان کے کارناموں کی فہرست مرتب کی اور ان کے متعلق گردش کرنے والے مختلف دعووں کے بارے میں ایک مختصر نوٹ شامل کیا تھا۔ بغداد کے فلسفی ابو سلیمان سجستانی اور ان کے شاگرد ابو حیان توحیدی نے ان کی تحریروں کی حقیقت کو صاف طور پر مسترد کیا، تاہم ابن ندیم نے اس دعوے سے اختلاف کیا تھا۔ ہارون الرشید کے انتقال کے بعد جب ان کے بیٹے خلیفہ مامون الرشید تخت نشین ہوئے اور برمکی خاندان پر زوال آیا تو جابر بن حیان کو کوفے میں قید کر دیا گیا، جہاں 25 دسمبر 1815 کو اسیری کے دوران ایک عظیم سائنسدان خالق حقیقی سے جا ملے۔ جابر بن حیان کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ انہوں نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، اپنی تحقیقی اور تجربات کی بنا پر سائنسی علوم کو وسعت دی اور بہت سی ایجادات ان کی پہچان بنی۔ ان کی تخلیقات نے علم کیمیا کو دنیا میں ترقی کی راہ پر ڈالا۔ جابر بن حیان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس کے افق پر ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔